ایماندار سے ذرا سوچو ہر شخص، آپ کتنے حدیثیں سنتے ہیں عشاء کے وقت، مغرب کے وقت، ترجمے سنتے ہیں قرآن کے فجر کے وقت، کبھی جانے کے بعد اپنے فیملی کو گھر میں بیٹھا کے نصیحت کیے کہ ابھی میں نے حدیث یہ سن کے آیا مغرب میں؟ سوچیے ذرا اپنے دماغ سے، چلو باہر والوں کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی اصلاح کر لو، اپنے بال بچے اور فیملی کو بیٹھاؤ، اپنے قریب لے کے آؤ اور انہیں بتاؤ کہ آج میں گیا تھا عشاء کی نماز میں، آج امام صاحب سے ہم نے یہ حدیثیں سنی ہیں، کیے ہیں کبھی عمل؟ تو پھر کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ مطلب جذبہ ہی نہیں ہے دین سیکھنے کا، احساس نہیں ہے، تو سن لیجئے کان کے پردے کھول کر کے، کل قیامت کے میدان میں یہی مسجد کے لائنیں، یہی دیوار اللہ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور کہے گا پروردگار عالم، یہ بندہ تیرا آتا تھا عشاء کی نماز میں، حدیث کا درس سنتا تھا، فجر کی نماز میں قرآن کی تفسیریں سنتا تھا، مگر یہ سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا، اپنی زندگی میں نہ گھر والوں کو اصلاح کیا، نہ یہ پیغام باہر والوں کو پہنچایا ہے، آپ بھی اللہ کے گرفت میں آ جائیں، نہیں بچ سکتے آپ، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور ایک عالم کے لیے بھی یہ نصیحت ہے سب کے لیے کہ من قطع علما الزم بقطع النار، کل قیامت کے میدان میں اس عالم کو بھی اس کی زبان آگ کی کینچی کی تراشی جائے گی جس نے حق بات کو جانا اور جان کر کے عوام سے چھپا دیا۔ کیوں؟ اس لیے چھپایا کہ عوام مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، عوام مجھ سے خفا نہ ہو جائے، عوام کو خوش کرنے کے لیے ان کے من کی مرضی کی باتیں کی، رب نے جو چاہا، رسول نے جو چاہا وہ بیان نہیں کیا، عوام نے جو چاہا وہ بیان کر دی۔ تو ایسے مولویوں کو بھی کل قیامت کے میدان میں من قطع علما الزم بقطع النار کے تحت جہنم کے ایندھن میں جھکنا پڑے گا۔ وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا۔ محترم حاضرین، نوجوانان کرام، عزیزان گرامی، پردہ نشی خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے اس جمعہ میں میں جس موضوع کو لے کر آپ کے بیچ کھڑا ہوا ہوں وہ میرا موضوع سخن ہے، علم دین حاصل کرنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس معاشرے میں، جس سماج اور سوسائٹی میں اگر علم نہ ہو تو میرے بھائیوں آپ یقین جانیے اس معاشرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں علم کی فضیلت اور اہل علم کے بلند درجات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز و روشن کی طرح آیا ہے، علم کو روشنی، ہدایت اور انسان کی امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ علم اور بغیر علم والے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے تو یہ بات اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والے، جاننے والے اور بغیر علم والے یہ کبھی بھی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ آیت اس مسئلے کا حل ہے کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اتنا ہی نہیں، جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اور کلیئر ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے،
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، بہت ضروری ہے۔ کیا کہا؟ مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، طلب العلم فریضہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور غور کرنے کی ضرورت ہے، جب میرے نبی سے یہ مخاطب ہوا، یہ کہا گیا اقرا، پڑھ، سب سے پہلی الفاظ قرآن کا دیکھیے، کیا آیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کی تعلیم دی گئی کہ پڑھ، اللہ کی طرف سے مخاطب ہے، یہ خطاب ہے، پڑھ۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے، پڑھے تو کیا پڑھے؟ کیا پڑھے یہ نہیں بتلایا گیا ہے، لیکن سوال کیا آیا؟ پڑھ۔ مسئلہ کلیئر ہے، وہ علم پڑھ جس سے انسان کی آخرت سنور جائے، جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، جس سے اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کی پہچان ہو، جس سے انسان اپنے آخرت کی زندگی کو سنوار سکے۔ اسی لیے علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ آپ انگریزی پڑھیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، پروفیسر بنیے، کچھ بھی بنیے، لیکن سب سے پہلے ترجیح دین کو دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس دین کا نالج نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سب کچھ بن گیا ہے، مگر دین کے علم سے ناآشنا ہے، وہ اللہ کی معرفت سے ناواقف ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانتا ہے، تو ایسے علم بیکار ہے میرے بھائی۔ کوئی معنی نہیں اللہ کے پاس، کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے علم کی۔ اگر سب کچھ ہے اور دین کا علم ہے تو پھر سونے میں سہاگا ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ اسی لیے کہا گیا پڑھ۔ جب بیداری ہوئی علم کی تو آؤ ذرا اللہ کے نبی کے اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جہاں آپ کو ذرا ادھر لے کے چلتے ہیں۔ غلام، بچے، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، سب کے اندر علم کی بیداری آئی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ کوئی غلام بھی اگر ہو تو وہ ان پڑھ نہ ہو، وہ بھی پڑھا لکھا ہو۔ کس قدر دین کی بیداری آئی ہے میرے بھائیوں، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ یہ کب بات کرتے ہیں؟ نبی کے وفات کے بعد، آپ انتقال ہو چکے ہیں، اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ ام ایمن یہ بہت بڑے صحابیات میں سے ام ایمن، دین کی شوق تھی، دین کے مسئلے مسائل کے بارے میں بہت جانکار تھی، علم رکھنے والی تھی۔ میرے ماں و بہنیں اگر آئیے تو ذرا غور سے سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ام ایمن کے پاس آتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آتے ہیں کہ ام ایمن غم اور صدمے میں ڈوبی ہوئی ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہی ہیں۔ ان دونوں صحابی نے یہ سوچا کہ نبی کے وفات کے بعد کا واقعہ ہے، آپ انتقال کر چکے ہیں، اس صدمے سے یہ رو رہی ہے، یہ دونوں کے خیال ہے۔ سمجھانے لگے، کہا کہ ایک دن تو سب کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، کل من علیہ فان، یہاں تو سب کچھ فنا ہونا ہے۔ میرے ماں و بہنیں اور میرے اسلامی بھائیوں، ام ایمن کے جواب پر قربان جاؤ اور سوچو کہ انہوں نے جواب کیا دی تھی۔ ام ایمن کہتی ہے
اے ابو بکر، اے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، اس کے غم سے میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں، اس لیے میں صدمہ میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ کوئی اگر مسئلے بھی اگر پوچھ لیتی، آسمان سے وحی کے ذریعہ میں علم ہو جاتا، اب علم کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ مسئلہ آسمان سے قرآن کے ذریعے سے اب یہ آنے والا نہیں ہے۔ یہ غم، یہ صدمے ہمیں رلا رہی ہے۔ علم کے شوق دیکھیے، کیا احساس تھا، کیا جذبہ تھا۔ آج میرے بھائیوں، ہم تو نہیں سیکھے، لیکن ہمارے بچوں کو بھی آج ہم دین سے دوری اختیار کیے ہوئے، انہیں بھی دینی مدارس، دینی مکاتب کے اندر بھیجنے کے لیے کتراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، ان کے اندر بھی دینی چنگاری کو آج ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ آسمان سے وحی کا دروازہ بند ہو رہا ہے، ام ایمن رو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس زندگی میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے یہاں علم سیکھنے کے لیے اور سکھلانے کے لیے بہت سے اسباب کو مہیا کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام کو ہمارے یہاں بلایا جاتا ہے، علم کی کئی تربیت پروگرام چلایا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہو میرے بھائیوں آپ لوگ، جس جگہ اس طرح کا ماحول ہو، جس طرح اس طرح کا جذبہ رکھتا وہاں کے ذمہ دار، اور یہ موقع آپ کے اندر بھی آنے والا ہے۔ 26 اپریل 2026 ہی کے اندر بروز اتوار اسی مسجد میں، مسجد عباد الرحمن کے اندر، حیدرآباد کی سرزمین سے فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں بچوں کی سمر کیمپ دینی تربیت کے لیے، اور یہ ان بچوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں کے ذمہ دار نے جو یہ انتظام کیا ہے، جو یہ سوچا ہے، ان بچوں کی فکر کو جو ان کی دامنگیر ہوئی ہے، یہ فکر صرف اس لیے ہے کہ 7 سال سے لے کر 14 سال کے بچے کے اندر دینی علم کی بیداری لایا جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا جائے، اور دوسروں سے بات کرنے کے ادب و احترام کے طریقے سکھلایا جائے، یہاں تک کہ دنیا میں جینے کے طریقے بھی سکھلایا جائے، ماں باپ سے کس طریقے سے ادب کے ساتھ پیش آئے طریقہ سکھلایا جائے۔ یہ موقع بھی آپ کو اسی اپریل 2026 سے بروز اتوار کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اتنے سننے کے بعد بھی ہم اپنے بچے کو آج بھیجنے سے کتراتے ہیں۔ یہاں ام ایمن رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے کہ سلسلہ وحی کا ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح آپ کے 100 علاقے کے اندر، ایک نہیں ہر مساجد کے اندر سمر کیمپ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بچوں کی چھٹیوں میں یہ موقع ملتا ہے، خاص کر کہیں 20 دن کے لیے چلایا جاتا ہے، تو کہیں 15 دن کے لیے چلایا جاتا ہے، تو کہیں 10 دن کے لیے چلایا جاتا ہے۔ یہ ایک موقع ہے ان بچوں کو نکھارنے کے لیے۔ اسی طرح اسی مسجد کے اندر بھی 27 اپریل سے لے کر کے 15 مئی تک بچوں کے لیے بھی سمر کیمپ کا انتظام کیا گیا، اور یہ 9:30 بجے سے لے کر کے 12:30 بجے تک ہے۔ 12:30 بجے تک آپ کے بچے یہاں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس موقع کو بھی نہ جانے دیں، اپنے بچوں کو دھیان رکھیے اور بھیجنے کی کوشش کیجیے گا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، سب کچھ انتظام ہو رہا ہے، ہمارا ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟ اللہ کا خوف پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ معلوم ہے اس کا سبب کیا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم انسان کی رفعت کو بلند کرتا ہے، علم انسان کی شخصیت کو اونچا کرتا ہے، علم اللہ کا خوف دلاتا ہے، علم دنیا و آخرت کے اندر انسان کو یہ اتنا تمیز سکھا دیتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان چیزوں کو عمل کر کے اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ علم رہیں گے تب تو پہچانیں گے، اور اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر مارے گھٹنا پھوٹے سر، وہی ہوگی عرب کے دیہاتی بدوؤں کی طرح زندگی گزرے گی ہماری۔ اور اتنا ہی بس نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات اچھی طرح سے، ہر ماں باپ اپنے اولاد کے ذمہ دار ہے، نوٹ کر لے اس جملے کو۔
کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر گارجن سے سوال کرے گا، میں نے تجھے 3 لڑکے عطا کیا تھا، 2 لڑکیاں دی تھی، تم نے کہاں تک انہیں پرورش کی ہے، کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میری زبان سے بھلے ہی نکل رہی ہے، آپ کے کانوں کو سماعت کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا فرمان ہے، کل مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کل اگر آپ کے وہی اولاد اگر یہ سوال کر دے اللہ کے سامنے کہ پروردگار عالم، ہمارے ابو ہمارے امی صبح 8:30 بجے مجھے مارا کرتا تھا، تمہیں آج اسکول جانا ہے، لیکن اسکول کی تاکید تو کی ہے، لیکن اے پروردگار عالم، کبھی یہ باپ مجھے اس لیے نہیں مارتا تھا کہ ابھی ظہر کا وقت ہو چکا ہے، چلو میرے ساتھ اللہ کے گھروں میں نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ، مسجد کے اندر مغرب کے بعد قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، تمہیں وہاں دین کی تربیت سکھایا جائے گا۔ کبھی ہمارے باپ نے مجھے آج تک ڈانٹا نہیں ہے، ہمارے ماؤں نے تھپڑ تک نہیں مارا ہے۔ پروردگار عالم، آج اگر ہمیں یہ دین کے علم دے دیا ہوتا، جس طرح دنیاوی علم دیا ہے ویسے اگر دین کا علم دے دیا ہوتا تو پروردگار عالم آج ہم جہنم کے تک نہیں پہنچتے۔ ہاں، اس کا قصوروار تو میرے ماں باپ ہے، کون سی شکل لے کے جاؤ گے؟ یہ اولاد تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ میرے بھائی سوچو اس منظر کو، کیا ہوگا اس میں؟ سوال ہوگا، سب سے ہوگا سوال، ہم سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا سوال۔ ذمہ داری کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی۔ باپ بننا یہ ایک الگ مسئلہ، نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، خود بھی اب آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، عمر ہو چکی ہے 40 سال، اب کیا سیکھیں؟ مولویوں کے پاس بیٹھنے میں شرم آتی ہے کہ بچپن میں پڑھا نہیں، اب دیکھو یہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ پڑھائی میں کوئی شرم نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ یہاں ابو بکر صدیق اتنے 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھو اسلام قبول کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، امیر حمزہ کو دیکھو، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام اسلام قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی دین کے حدیث کے مفسر بن کے نکلتا ہے تو کوئی قرآن کے حافظ بن کے نکلتا ہے۔ عمر دراز ہے، عمر ہے، لیکن پڑھائی کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج اگر صحیح سے پوچھا جائے نا، معاف کیجئے گا، ہندوستان کے مساجد کے اندر اتنی بری خصلت ہے۔ آج میں ایک پیغام دوں گا میرے بھائیوں، اگر کسی کو پوچھو تو صحیح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے گا۔ کیوں؟ 60-70 سالہ زندگی ہم نے دنیا بنانے میں لگا دیا ہے، اور جس امت کو سورہ فاتحہ نہ پڑھنا آئے اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری نماز کی کیا حالت ہوگی جب ہم صحیح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ اسی فاتحہ کے اندر ایک دعا یہ بھی سکھلایا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ سوچو، میں صرف ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، ولا ضالین، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب سوچو میرے بھائیوں، جو 5 وقت کے نماز پڑھنے والے ہیں اور جو لوگ جمعہ آنے والے ہیں، ذرا وہ بھی سوچیے، آپ بھی تو پڑھتے ہوں گے۔ یہ فاتحہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے، تو کہاں سیدھے راستے پر آ رہے ہیں؟ آج ہم گمراہی کے دلدل میں کیوں جا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے جملوں پر غور کیا ہے؟ کبھی علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر کے مشورہ کیا ہے کہ مولوی صاحب آخر کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں گمراہی میں جا رہے ہیں؟ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اکثر جگہ دکھا جاتا ہے ہندوستان کے مساجد کے اندر جیسے امام نے سلام پھیرا سٹ سے بھاگ گئے۔ یہاں حدیث کا درس ہونے والا ہے، فجر کے بعد قرآن کا درس ہونے والا ہے، لگ رہا ہے ایسا کہ لاکھوں روپیہ کا دھندا ان کا پڑا ہوا ہے، وہ نقصان ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، تمہیں شیطان نے اس قدر خبت کر دیا ہے کہ تمہیں یہاں حدیث کے درس سے روک رہا ہے، قرآن کے ترجمے و تفاسیر سے تمہیں محروم کر رہا ہے تاکہ تمہارے اندر علم نہ آ جائے۔ ایک وہ دور تھا کہ عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی
پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے ان کے بارے، کتنے علم والا تھے۔ اور اس دور میں مرد تو چھوڑو، عورت کی ہمت پر داد دو۔ میرے ماں بہنیں آئیے تو سنو اس واقعے کو غور سے۔ عبداللہ ابن ام مسعود جیسے صحابی تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ اور بھی وہاں پر علم رکھنے والے موجود ہیں۔ کسی کی جرأت نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے بیان پر انگلی اٹھا دیا جائے۔ آپ بیان میں کیا فرما رہے ہیں کہ گودنا گدوانے والی عورت اور مرد پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات آپ نے قرآن سے کہہ دی کہ قرآن کے اندر آیا ہے، ختم ہو گئی بیان۔ ایک عورت اسی مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں، عورت ہمت پر قربان جاؤ اس عورت کی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ نے جو باتیں کہی ہے کہ قرآن سے گودنا گودنے والے اور گدوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت، کہاں ہے قرآن میں دلیل دو؟ میرے بھائیو دلیل مانگ رہی ہیں، وہ بھی ایک عورت کس سے؟ عبداللہ بن مسعود سے۔ اتنا گہرا علم رکھنے والا شخص، کسی کی جرأت نہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کر دیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہاں قرآن میں ہے۔ اب اس عورت پر دیکھو کتنا گہرا علم والی تھی وہ عورت۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے عبداللہ بن مسعود، تمہارے سامنے جو عورت کھڑی ہے یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے والناس تک ہم نے پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے پورے گہرا سے مطالعہ کر لیا ہے، مجھے کہیں بھی یہ دکھائی نہیں دیا ہے کہ گودنا گودنے والے گدوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود مسکرا رہے اور کہہ رہے ہیں دونوں صحیح اپنی جگہ پر، یاد رکھیے گا، عورت بھی صحیح کہہ رہی ہے اور یہ بھی صحیح کہہ رہی ہے۔ کہا اگر اچھی طرح سے پڑھے ہوتی تو تجھے ضرور علم ہو جاتا۔ کہا کیا اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں پڑھی ہے؟ یہ فرمان اللہ کے نبی کی کہ گودنا گودنے والے گدوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ تو حدیث ہے۔ کہا کہ ہاں یہ تو اپنی جگہ میں صحیح ہے، عورت کہہ رہی ہے، لیکن قرآن سے ثابت کرو۔ اب یہ کہہ رہے کہ سنو، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دے تم اسے لے لو، اور جس سے تمہیں رسول روکے اسے رک جاؤ۔ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اور رسول جو ہمیں دے رہا ہے اور رکنے کہہ رہا ہے وہ تو حدیث کے اندر ہے۔ عورت کہتی ہے ہاں یہ تو ہے، ایسا آج ہمارے سماج میں ہے اس طرح کا علم رکھنے والے۔ کیا دور تھا میرے بھائیو، علم کی بیداری دیکھو اس دور میں کتنا گہرا علم تھا عورت کے اندر بھی۔ آج تو یہ حالات ہے میرے بھائیو کہ 15 اور 16 سال کی لڑکیوں کو نورانی قاعدہ نہیں آتا ہے۔ ہندوستان کے مساجدوں کے اندر میں بہت جگہ چکر لگایا، دورہ کیا، مجھے یہ رزلٹ ملا، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ 15 اور 16 سال کے ان بچیوں کے اندر نورانی قاعدہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ کون اس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا کون ہے؟ میں صرف آئینہ دکھا دیتا ہوں، سوال آپ تلاش کر لینا۔ کہیں تو گڑبڑی ہم نے کی ان بچوں کے ساتھ، کھلواڑ تو کی ہے۔ کتنی تقریریں ہم لوگ سنتے ہیں علماء کرام کی زبان سے، ارے لوگوں کا ایک ہی مائنڈ بیٹھنے کا کام ہے بولنا، اسے بولنے دو، ہمارا کام ہے سننا، ہم سنیں گے عمل تھوڑی کریں گے۔ یہ احساس ہے میرے بھائی، تو یاد رکھیے گا یہی احساس آپ کو آخرت کے اندر تباہی مچائے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو۔ اور یہاں تو اچھی ہے کہ ہاں سن لیتے ہیں، لیکن اتنے ڈینجر اور سخت وعید ہے کہ آپ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ علم کا بڑا مقام ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی شخص اپنے اولاد کو، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے اندر کچھ نہ بنا، سب بناؤ آپ، میں منع نہیں کرتا بنانے سے، لیکن ایک حدیث سنیے، اگر کوئی شخص اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے، قرآن کا حافظ، چلو اسی مرتبے کو پیش کرتے ہیں،
اس سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر 8 سال کے بچے کے اندر قرآن کو یاد کرا دیا جائے، وہ بچہ ہمارا امامت مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اسی کے پیچھے دنیا کے بڑے بڑے رئیس لوگ بھی لائن لگ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ رکوع میں جاتا ہے، لوگ ان کے پیچھے رکوع کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، علم کے مقام کو سمجھو۔ یہی بات تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم کو حاصل کرو۔ علم کی اتنی بڑی سربلندی ہے، اس کے مقام کو دنیا والوں نے نہیں دیا ہے، دنیا بنانے والوں نے نہیں دیا ہے۔ اس کے درجات کو اگر اونچا کیا ہے تو سارے جہان کو بنانے والے رب العالمین نے اس کے مقام کو اونچا کیا ہے۔ اگر کسی کے بچہ حافظ قرآن ہے، کل قیامت کے میدان میں حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ قرآن کے آیتوں کو تلاوت کرتا جائے گا اور جنت کے سیڑھیوں میں چڑھتا جائے گا، جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے بھائیو بتاؤ، اس قرآن کے حافظ بنانے میں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ہمارے؟ ارے کوئی بچہ تو 2 سال میں حافظ بن جاتا ہے، کوئی بچہ 3 سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ آج تم اپنے بچوں کو اگر MBBS ڈاکٹر بنا رہے ہو، سال کے کتنے لاکھ ان کے پیچھے خرچہ کر رہے ہو، لیکن یہاں لاکھوں لاکھ تو نہیں جا رہے، یہ بچے قرآن کے حافظ بن کے نکل رہے ہیں۔ مقام ان کا دیکھو کہ جنت کے اندر آیت تلاوت کرتا جائے گا، جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جائے گا، اور قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، آخری آیت جہاں تلاوت ہوگی آخری ٹھکانہ اس کا وہیں ہوگا۔ ہے اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا دنیا؟ سب کچھ سنتے ہیں مگر اثر کیا ہے؟ مولویوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ ان کو پڑھا کر کے جئیں گے کیسے؟ اس میں ہوگا ہی کیا؟ ارے دنیا تو کٹ جائے گی، لیکن آخرت اصل ہے میرے بھائی، دنیا ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، ہمیں ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسا ڈاکٹر چاہیے کہ وہ روحانی علاج کرتے کرتے وہ جسمانی علاج تو کرے، لیکن سب سے پہلے اپنے روح کا علاج کر لے، بڑھیا سے عقیدہ توحید کو سیکھ لے۔ آج کتنے ایسے آپ نے بھی سنا ہوگا اخبار کی سرخیوں میں، اخبار پڑھنے والے جانتے ہوگے، نیوز دیکھنے والے جانتے ہوگے، کتنے ہمارے آج مسلم لڑکیاں غیروں سے فرار ہو رہی ہے۔ کیوں؟ عقیدہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ انہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب کیا ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے اور آخرت کیا ہے، اتنا نالج انہیں نہیں ہے، اس لیے آج وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ میرے بھائی، علم کوئی معمولی نہیں ہے، علم معمولی چیز نہیں ہے۔ علم سے انسان کی سربلندی ملتی ہے، علم سے انسان کی رفعت کو بلند ہوتا ہے، علم کے ذریعے اونچا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، علم کو زور دو۔ آپ نہیں جانتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وقت آپ کو بچ رہا ہے تو آپ سیکھیے۔ آئیے اور ایک دلیل پیش کرتا ہوں علم کے تعلق سے، یہ کاروبار لوگوں کے لیے ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بزنس میں لگے رہتے، ہمیں کیا سیکھنا؟ یہ آپ کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک دوست تھے، دونوں آپس میں بات کر، وہ انصاری دوست تھے، انصاری تھے کہ علم کو بھی سیکھنا ہے، گھر بار کو بھی چلانا ہے، بزنس بھی کرنا ہے۔ اے میرے دوست، کیسے علم حاصل کروں؟ علم حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ دونوں دوست آپس میں یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ ایک دن چھٹی میں کر لوں گا، میں دین بھر نبی کے ساتھ رہوں گا، چلوں گا پھروں گا، اٹھوں گا بیٹھوں گا، دین کے جو آسمان سے وہی نازل ہوں گے، جو باتیں ہوگی میں نبی سے سنوں گا اور علم سیکھ لوں گا۔ پھر شام کے وقت دونوں دوست ملاقات کرتے، میں تھا بزنس کے اندر، آپ تو وہاں نبی کے ساتھ تھے، تو بتاؤ آج کے دن میں کیا کیا مسئلہ ہے، یہ پورا شام کو بیان کرتے، انہیں علم ہو جاتا۔ پھر دوسرے دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ڈیوٹی کر لیتے، وہ بھی بزنس کر لیتے، ان کا دوست چھٹی کر لیتا، وہ نبی کے ساتھ رہتا، اور ایسے کر کے ان لوگوں نے کاروبار کو بھی چلایا ہے اور اپنے گھر بار کو بھی سنبھالا ہے، علم بھی حاصل کیا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ایک چیز میں لگا نہیں رہا، وقت نکالا ہے میرے بھائیو، سیکھا ہے۔ اگر ہمارا مائنڈ کہنے سیکھنے کے لیے
تو انسان کا ایک ٹانگ قبر کے اندر بھی اگر پہنچ جائے، ایک ٹانگ دنیا میں ہو نا، وہ علم سیکھ سکتا ہے۔ سب اپنے دماغ کا کھیل ہے، سب اپنے من کا فیصلہ ہے، ہماری سوچ کی کمی ہے، اس لیے آج ہم ناواقف ہیں علم سے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر صحیح طریقے سے اگر حاصل علم نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے گا اپنے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، 40 60 70 سال کی زندگی میں پہنچ چکے، اور رکوع میں کیا دعا پڑھے، سجدے میں کیا پڑھے، پہلے رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھے، اتنا اگر علم نہیں ہے ہمارے پاس، صحیح علم نہیں ہے، تریمے کہاں پر باندھا جائے، کیسے نبی کی نماز ہے، یہ طریقے اگر نہ سیکھیں تو پھر اس زندگی میں جینا ہی ہمارے لیے ایک چلتا پھرتا لاش کی طرح ہے، بیکار ہے ایسی زندگی اس شخص کے لیے۔ جو انسان 60 70 سالہ زندگی میں صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت اگر نماز نہ پڑھنا سیکھا ہے تو اس کی زندگی پھر بیکار ہے، پچھتائیں گے وہاں جا کر کے آپ۔ اس لیے آنکھیں کھولیے، ہوش کے ناخن لیجئے، کسی کے چکنی چپڑی باتوں میں مت پڑیے۔ اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھ بوجھ سب کچھ اللہ نے نوازا ہے، کتابیں لاکھوں بری پڑی ہے، آپ خود مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے۔ جس مسئلے پر آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے اس مسئلے کو استخارہ کر لو اللہ سے، وہ طریقے سیکھ لو عالموں سے آ کر کے، کیسے استخارہ کیا جائے، اللہ کی طرف سے آپ کو مشورہ مل جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نصیب کر لو، استبدل قلبک، ہر انسان کا دل مفتی ہوتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو فتویٰ اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے، زیادہ تر دل تمہارا کدھر مائل ہو رہا ہے وہی اللہ کی طرف سے الہام ہوگا۔ سب کچھ ہے ہمارے پاس سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، مگر عقل نہیں کام کرتی۔ آج دنیا میں یہ ماحول بنے میرے بھائیوں، اگر صحیح باتیں بتا دیا جائے نا، فلانے کے نہیں، میں جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اور انسان اسی میں گمراہی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ لا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، علم کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، سنیے غور سے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور اے اللہ ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، اور ولا الضالین سے مراد یہ عیسائی ہے۔ یہودی علم میں بہت ماہر تھا، جانکار تھا، لیکن عمل نہیں تھا، اور عیسائی عمل میں بہت آگے تھے، بہت نمبر 1 تھے، لیکن علم ان کے پاس نہیں تھا۔ مسئلہ کلیئر ہے کہ بغیر علم کے عمل بھی واجب ہے، بغیر علم کے عمل ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل بیکار ہے، ناکارہ ہے، اس لیے علم کو سیکھو۔ بغیر علم کے عمل قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں نا ابھی واقعہ سنیں نا عمر فاروق کا، ڈیوٹی ایک کو بھیجے، پھر ایک سیکھ رہے ہیں، پھر یہ اپنا ڈیوٹی لگا لیا کام میں، پھر اسے سکھا رہا، پھر دونوں سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات بولتا ہوں، ایماندار سے ذرا سوچو ہر شخص، آپ کتنے حدیثیں سنتے ہیں عشاء کے وقت، مغرب کے وقت، ترجمے سنتے ہیں قرآن کے فجر کے وقت، کبھی جانے کے بعد اپنے فیملی کو گھر میں بیٹھا کے نصیحت کیے کہ ابھی میں نے حدیث یہ سن کے آیا مغرب میں؟ سوچیے ذرا اپنے دماغ سے، چلو باہر والوں کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی اصلاح کر لو، اپنے بال بچے اور فیملی کو بیٹھاؤ، اپنے قریب لے کے آؤ، اور انہیں بتاؤ کہ آج میں گیا تھا عشاء کی نماز میں، آج امام صاحب سے ہم نے یہ حدیثیں سنی ہیں، کیے ہیں کبھی عمل؟ تو پھر کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ مطلب جذبہ ہی نہیں ہے دین سیکھنے کا، احساس نہیں ہے تو سن لیجئے کان کے پردے کھول کر کے، کل قیامت کے میدان میں یہی مسجد کے لائنیں، یہی دیوار
اللہ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور کہے گا پروردگار عالم یہ بندہ تیرا آتا تھا عشاء کی نماز میں حدیث کا درس سنتا تھا، فجر کی نماز میں قرآن کی تفسیریں سنتا تھا، مگر یہ سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا، اپنی زندگی میں نہ گھر والوں کو اصلاح کیا نہ یہ پیغام باہر والوں کو پہنچایا ہے، آپ بھی اللہ کی گرفت میں آ جائیں، نہیں بچ سکتے، آپ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور ایک عالم کے لیے بھی یہ نصیحت ہے سب کے لیے کہ من قطع علما الجم بقطع النار، کل قیامت کے میدان میں اس عالم کو بھی اس کی زبان آگ کی کینچی کی تراشی جائے گی جس نے حق بات کو جانا اور جان کر کے عوام سے چھپا دیا۔ کیوں؟ اس لیے چھپایا کہ عوام مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، عوام مجھ سے خفا نہ ہو جائے، عوام کو خوش کرنے کے لیے ان کے من کی مرضی کی باتیں کی، رب نے جو چاہا رسول نے جو چاہا وہ بیان نہیں کیا، عوام نے جو چاہا وہ بیان کر دی۔ تو ایسے مولویوں کو بھی کل قیامت کے میدان میں من قطع علما الجم بقطع النار کے تحت جہنم کے ایندھن میں جھکنا پڑے گا۔ سب کے لیے نصیحت ہے میرے بھائی، کوئی نہیں بچ سکتے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے، علم کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور اسے اپنی زندگی کا آئینہ بنائیے، سیکھیے۔ ایک ہی علم اگر آپ کے پاس ہے نا، ایک ہی علم اگر آپ نے سنا تو دوسروں تک پہنچائیے، بلغوا انی ولو آیا، ذمہ داری ہے آپ کی وہ پہنچانا، ورنہ سوال کر لے گا اللہ، پھنس جائیں گے آپ۔ ایک ہی علم کیوں نہ، اور یہ بھی سنیے جتنا آپ نے سنا اتنا ہی بیان کیجیے، نمک مرچ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، باتیں کچھ سن لیتے ہیں اور نمک مرچ لگا کے بیان کرتے ہیں، یہ نمک مرچ بھی آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے انسان، جو بھی تمہارے زبان سے الفاظ اور بولی نکلتی ہے سب ریکارڈ ہوتا ہے، اگر صحیح سنا اور صحیح پہنچا دیا تو تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر بڑھا کر کے اگر بیان کر دی تو اس کے لیے پھر وبال جان تمہارے لیے، تمہارا نفس خود ہوگا، تم ہوگی، تمہیں جہنم کی آگ میں جھکنا پڑے گا۔ سب ریکارڈ ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ ریکارڈ کل قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں چھوڑے گا۔ آؤ پورے تقریر کو سامنے رکھ کر کے کیسے اپنے بچوں کی دینی تربیت کا ایک سبق دے، اس کا سب سے پہلا درس گاہ اگر ہے تو باپ نے، یہ ماں ہے، مائیں اگر آئی ہے تو سنیں اپنے بچوں کے لیے۔ موطا امام مالک ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب فضیلت میں پڑھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر۔ موطا امام مالک میں ایک صحابیات کا واقعہ ہے، میرے مائیں سنیں غور سے۔ موطا امام مالک میں سے ایک صحابیات، ایک لڑکی تھی، بچی تھی، دودھ پیتا شیرخوار بچی، گود میں پلنے والی بچی۔ جب وہ پیشاب کرتی اس ماں سے سیکھو تربیت۔ وہ ماں کیا کرتی تھی، اس بچی کو پیشاب کرنے کے بعد ان کے شرمگاہوں میں پانی کے چھینٹے مار دیتی۔ جیسے جیسے وہ بچی زمین میں چلنے پھرنے لگی، بڑی ہوتی گئی، پیشاب کرنے لگی، ماں ان کے شرمگاہ میں پانی چھینٹ دیتی تھی، پاک کر دیتی تھی۔ بچپن سے بچی کے مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی، اچھی طرح سے زمین میں چلنے لگی، کٹورا اٹھا لی اور وہ بچی اپنے ماؤں کے آڑ میں چلی گئی، گھر کے کنارے میں چلی گئی، کھڑے ہو کر کے چاروں طرف نظر دوڑائے، اور وہ بچے نے دیکھا کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ ماں اس چھوٹی سی بچی کو سارے نظارہ کو دیکھ رہی ہے، گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر کے یہ منظر ماں دیکھ رہی ہے کہ میری بچی پیشاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل گئی ہے، چاروں طرف نظریں دوڑا رہی ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ پھر دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بچے بیٹھ گئے، پیشاب کرنے کے بعد اپنے شرمگاہ میں پانی ڈال رہی ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ یہ ماں اپنے نگاہیں آسمان میں بلند کرتی ہے اور یہ ماں اللہ سے فریاد کر رہی ہے، پروردگار عالم تو نے مجھے ایک بچی سے نوازا تھا، میں نے بچپن سے اپنے بچی کو اتنی تربیت دے دی ہے کہ مولا کریم یہ بچے عقل شعور آ جانے کے بعد
سن بلوغیت میں پہنچ جانے کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد، 10 سال کی عمر میں آ جانے کے بعد اب میری بچی کو یہ نہیں سکھانا پڑے گا کہ پیشاب کرنے کے بعد شرمگاہ میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اپنی ذمہ داری سے ہم بری ہو چکے ہیں، کل قیامت کے میدان میں اس کے بارے میں گرفت نہ کرنا۔ میرے ماں و میرے بہنوں، کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے؟ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ماں ان کو بچپن سے لے کر کے چلتی ہے ڈھلتی ہے۔ مائیں اگر نماز پڑھ رہی ہے 5 وقت کی، چھوٹے بچے ہیں تمہارے، ماں کے ارد گرد گھومتے رہتی ہے، تمہیں چاہیے ان بچوں کو اپنے ساتھ مصلی میں کھڑا کر لو، انہیں بھی نماز پڑھاؤ، بھلے وہ شرارت کرنے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو انگلی پکڑ کر کے اللہ کے گھروں میں لے آؤ، تم بھی نماز پڑھو، انہیں بچپن سے اس راستے میں ڈالو۔ جب وہ بچہ تمہارا بالغ ہو جائے گا، 7 سال کی عمر میں ہوگا، 10 سال کی عمر میں ہو جائے گا، وہ بچہ یہ سوچے گا کہ بچپن سے میں اپنے باپ کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا، ہمیں اللہ کے گھروں میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی یہاں نماز پڑھنا ہے۔ یہ بچپن سے اس کے مائنڈ میں فٹ ہو جائے گا۔ بڑا ہونے کے بعد اس بچوں کو نہیں سمجھانا پڑے گا۔ یہ تربیت، یہ تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ تعلیم، یہ تربیت، سب سے پہلا جو اسکول ہے وہ کوئی مدرسہ یا مکتب یا مساجد کے اندر نہیں ہوتے ہیں، یہ ماں کی گود ہوتی ہے اور باپ ان کے ساتھ رہبر ہوتا ہے۔ وہ جس طرح چاہے بچپن سے بچے اور بچیوں کو ڈھال سکتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج تو بڑے بڑے باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ جب باپ آئیں گے تو بچے لے کے آئیں گے۔ باپ ہی خود نہیں آتے اللہ کے گھروں میں، باپ ہی خود ان کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو پھر ان کے بچے کیسے پڑھیں گے نماز؟ میرے بھائیوں، آپ کو دیکھ کر کے آپ کا بچہ سیکھتا ہے۔ آپ اگر کسی کو دان بھی کر رہے ہیں، ایک جملہ اور نوٹ کر لیجئے، آپ اگر کسی کو خیرات بھی کر رہے ہیں نا، بچپن میں کسی کو ہیلپ کرنا ہے، چھوٹے بچے کو لے لیجئے، ان کو جائیے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کے اور ان کے ہاتھ میں تھما دیجیے 50 روپیہ، بچہ بیٹا اس کو دے دو۔ جب بچپن سے آپ ان بچوں کے ہاتھ میں پیسے دلواؤ گے نا، تو بڑا ہو کر کے وہ بچہ وہی سیکھے گا کہ میرا باپ دینے والا تھا، ہمیں بھی لوگوں کو دینا ہے۔ سخت دلی نہیں آئے گا ان کے اندر، رحم دل اور رقت پیدا ہوگا، باپ کو دیکھ کر کے سیکھے گا۔ آپ کسی غریب کے گھر میں جا کر کے چکر لگائیے، آٹا پہنچائیے، کوئی بوڑھی ماں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلائیے، تمہارا بچہ کھڑا ہو کے منظر دیکھے گا۔ کل تمہارا بچہ جوان ہوگا، اسے نہیں سمجھانا پڑے گا کہ تمہیں غریبوں کی مدد کیسے کرنا ہے، وہ خود چکر لگائے گا، خود ان کی سیوا کر لے گا۔ یہ دین کی سب سے بڑی تعلیم اور تربیت میرے بھائیوں، یہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ جب باپ اچھے راستے کو اپناتے ہیں تو ان کی اولاد بھی اسی نقش قدم کو اپنا لیتا ہے۔ آخری بات، اگر آپ نیک بنیں گے نا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، آنے والی نسلیں آپ کی نیک بنے گی، اس کی حفاظت دنیا نہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ کرے گا۔ دلیل سورہ کہف اٹھائیے، وہاں آپ کو ایک آیت ملے گی، وَأَمَّا الْجِدَارُ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ واقعہ بڑی لمبی ہے، میں صرف خاکہ بیان کر رہا ہوں۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے دونوں کو ملاقات ہوئی، راستے میں جا رہے ہیں، ایک دیوار ٹوٹنے ہی والا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ تھے، اس دیوار کو خضر نے سیدھا کر دیا، موسیٰ نے روک لگا دی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بستی والے بڑے بخیل کنجوس ہیں، انہوں نے ہماری دعوت نہیں کی، کھانا نہیں دیا ہے، ہمیں بھوک میں رکھا ہے، آپ ایسے لوگوں کی خیال کیوں کر رہے ہیں؟ خضر نے کہا کہ موسیٰ زبان کو لگام لے لو، میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو گے، جو کام میں کروں گا تمہیں ٹوکنا نہیں، صرف دیکھتے چلے جاؤ۔ واقعہ بڑی لمبی ہے، کس کا تھا وہ؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن کہتا ہے اس کا باپ بڑا نیک تھا، بڑا تقوی شعار تھا، اللہ کے نیک اور خاص مقرب بندے تھے۔ اس دیوار کے نیچے خزانے ہیں، دولت ہے، گاؤں کے لوگ بخیل ہیں، مکھی چوس ہے، دیوار گرنے والا ہے، لیکن اللہ نے حفاظت خضر سے کروا دی کہ بچے یتیم ہے، چھوٹا ہے، ابھی حفاظت کا مالک نہیں ہے، یہ خزانہ اس کا حق ہے، ان کے ہاتھ میں لگے گا۔ وہ عرش والا پورا خاکہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ فکر کرو گے آخرت کی، آپ اللہ کی ہو جاؤ گے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا۔
دلیل اللہ قرآن میں کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ جو بھی پریشانیاں ہم میں پائی جا رہی ہے اسے دور فرما۔ قرآن و حدیث یہ ہماری زندگی کی اساس ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ جو بھی آج ہمارے بھائی اور بہنیں دین سے دور ہے مولا کریم تو ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ جو باپ اپنے اولاد کی تعلیم یافتہ دینی سے ناشنا ہے، دوری اختیار کیے ہوئے شیطان کے چکروی میں پھنسا ہوا ہے، مولا کریم تو کن فیکن کا مالک ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو اگر کہہ دے کن تو فیکن ہو جاتا ہے، تیری ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ان کے دل کو صحیح راستے کی طرف مائل کر دے، دین کی تربیت کی طرف جھکا دے۔ آخر میں پھر ایک بار یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، ابھی علم کی ساری باتیں ہوئی ہیں، اسی لیے جو احباب بعد میں ذرا وہ بھی سن لیجیے اچھی طرح سے۔ اسی مسجد کے اندر الحمدللہ 26 اپریل بروز اتوار فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ حیدرآباد کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں۔ بچوں کی تربیتی پروگرام اسی مسجد کے اندر رکھا گیا ہے، اسی لیے میرے بھائیوں آپ اس وقت کو خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو لے کر کے 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک، ظہر کے بعد تک چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں کھانے پینے کا بھی انتظام رہے گا۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیے۔ قید شرط کیا ہے؟ 7 سال سے لے کر کے 14 سال تک لڑکے اور لڑکیاں دونوں آ سکتی ہیں، اور اسی طرح 27 اپریل سے لے کر کے 15 مئی تک اسی مسجد میں 9:30 بجے سے لے کر کے 12:30 بجے تک سمر کیمپ کا بھی رکھا گیا ہے۔ منتظمین نے، انتظامیہ نے یہ سوچا ہے کہ بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ ایک سنہرا موقع ہے آپ کے بچوں کو نکھارنے کا۔ آپ کے بچوں کو یہاں آئیں گے تو یہ دعا سیکھیں گے، دنیا میں جینے کے طریقے سیکھیں گے، نماز پڑھنے کے آداب سیکھیں گے، اور ماں باپ کے انتقال کے بعد کیسے دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی سیکھیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں سارے اسلامی طریقے و آداب انشاءاللہ 9:30 سے لے کر کے 12:30 بجے تک، 27 اپریل سے لے کر 15 مئی تک یہ موقع ہے آپ کے لیے، سکھایا جائے گا۔ ان ذمہ داروں نے یہ اعلان کر کے اپنے ذمہ داری سے بری ہو گئے ہیں، کل اللہ کے پاس یہ ضامن نہیں ہوں گے، یہ سننے والے ضامن ہوں گے جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا تھا اور وہ بھیجنے سے محروم تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بالرؤوف الرحیم ورب حلیم۔